اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم دوستو، آپ جہاں پر بھی ہیں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کو خوشیاں عطا کرے، غموں سے دور رکھے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آج کا ٹاپک میں آپ کو بتا دوں۔ آج کا ٹاپک جو ہے میرا وہ ہے آپ کے اور میرے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ آمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا، کیوں بھیجا؟ اور دوسری بات دوستوں سے درخواست کریں کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کامنٹ بھی کریں۔ دیکھیں، تقریریں آپ عالم لوگوں سے سنتے رہتے ہیں، میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، لیکن حضور کی محبت میں، آج حضور کی مدح میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میری یہ زبان اس قابل بھی نہیں ہے کہ حضور کی مدح اور ثنا کر سکوں، کیونکہ آپ میری اور آپ کی، صحابہ کی، اہل بیت کی، ملائکہ کی سوچ سے بالا ہیں۔ میں نے کس کتاب میں پڑھا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا، میں نے تقریباً 30 سال پہلے پڑھا تھا کہ آپ نے فرمایا ابو بکر میری شان کیا ہے میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ آقا دو جہاں کے خود کے الفاظ ہیں، آپ کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ ابو بکر میری شان اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب جس کی شان اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہاں میرا اور آپ کا گزر کیسے ہو؟ آج کی جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ آقا کی بارگاہ میں حاضری لگ جائے۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آقا دو جہاں کل قیامت کے دن یہ کہہ سکیں یہ بھی میرا امتی تھا، اس نے بھی 2 لفظ میری تعریف میں بولے ہیں۔ شاید یہی ویڈیو میری بخشش کا ذریعہ بن جائے اور سننے والوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ سن کے جو بھی دوست عمل کرے گا، کسی ایک بات پہ بھی عمل کر لیا تو اللہ کے گھر میں کامل یقین ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بڑا بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیا نہیں عطا فرمایا؟ کائنات کی ہر چیز عطا فرمائی، یہاں تک کہہ دیا کہ جب میں نے سوچا کہ میں جانا جاؤں تو اس نے انسان کو بنایا۔ مجھے اور آپ کو، میرے باپ دادا، آپ کے باپ دادا حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ پہلی بات تو یہ ہے میں ہوں یا آپ ہوں، یہ اللہ کی پہچان ہے۔ ہم ہیں، اللہ ہے۔ اور پھر اس انسانیت پہ خصوصی کرم کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ جب اس کی پہچان ہوگی، اس نے انسان زمین پہ بسا دیا، پھر انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، پھر سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرمایا، ان کو اس کائنات پہ بھیجا اور کائنات پہ احسان فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات میں مجھے اور آپ کو جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں، کہیں نہیں کہا کہ یہ میرا تم پر احسان ہے۔ کوٹھیاں، کار، بنگلے، رشتے، محبت، میاں بیوی، الغرض کی دنیا کی ہر نعمت عطا کی اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے بندوں پہ احسان کیا ہے۔ احسان کب جتلایا؟
جب یہ کہا کہ میں نے اپنا محبوب تم لوگوں کے درمیان بھیجا۔ یہ ہے مومنوں پہ احسان، اور یہ ایسا احسان ہے اس کا کوئی بھی بدلہ نہیں چکا سکتا، نہ کوئی ولی، نہ کوئی غوث، نہ کوئی قطب، نہ کوئی ابدال۔ اللہ کے آپ جتنی بھی عبادت کر رہے، جتنا چاہے درود شریف پڑھ لے، لیکن جس احسان کو اللہ احسان کا ہے اس کا بدلہ نہ تو میں چکا سکتا ہوں نہ آپ چکا سکتے ہیں۔ ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں آقا کی راہ پہ چلنے کی توفیق مل جائے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں وہ توفیق عطا فرما دے کہ جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے قدم رکھتے ہوئے چلتے رہیں، کیونکہ شریعت محمدی ایک ایسی شریعت ہے جس میں آپ کو زندگی کا ضابطہ حیات ملے گا۔ آپ کے آنے سے دنیا میں کیا تبدیلیاں آئیں آپ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس وقت 57 ملک ہیں دنیا میں مسلمانوں کے جو توحید پہ بنے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جن کا شیوا ہے۔ اس سے بڑی تبدیلی اور کیا ہوگی کہ خانہ کعبہ سے، مکہ سے ہجرت کرتے ہیں کل مرد اور خواتین ملا کر، جو شام کی طرف گئے ان کو ملا کر 1000، وہ 1000 مل کر میرے اور آپ کے آقا کی قیادت میں دنیا میں انقلاب برپا کر دیتے ہیں کہ آج دنیا میں 57 ممالک ہیں مسلمانوں کے۔ اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہوگا میرے اور آپ کے آقا کا۔ ہم شیعہ ہیں، سنی ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جہاں پر آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہاں پر سب اکٹھے ہیں۔ میں فرقہ واریت میں تو جاتا ہی نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب انسانیت پہ احسان فرمایا، آپ یہ دیکھ لیں، علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں اور علماء بھی آپ کی خدمت کرتے رہتے ہیں کہ بیٹی پہ رحم ہوا، کائنات پہ رحم ہوا۔ وہ معاشرہ، عرب کا معاشرہ جو 90% کاہنوں کی پیروی کرنے والا تھا، یعنی کہ جادوگروں کی پیروی کرنے والا تھا، وہ معاشرہ ایسا معاشرہ بن گیا کہ وہاں پہ جھوٹ بولنا عیب سمجھا جانے لگا، کسی کا حق کھانا عیب سمجھا جانے لگا، کسی کو ناحق تنگ کرنا عیب سمجھا جانے لگا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی آسان کام تو نہ تھا جو میرے اور آپ کے آقا نے کیا۔ ہمارے پاس 2 4 6 دم کرانے والے آ جائیں، ہم سے وہ نہیں سدھرتے۔ سچی بات کہہ رہا ہوں میں آپ سے۔ وہ اگر 6 آئے ہیں، 10 آئے ہیں، وہ 10 کی اپنی زبان ہوگی، اپنے مطالبات ہوں گے، اپنے ان کے وہ ہوں گے کہ ہمارا یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ اللہ کیا چاہتا ہے اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں، وہ کہتا ہے ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے۔ لیکن آپ نے اس معاشرے سے وہ بنوایا جو اللہ چاہتا تھا، جو اللہ نے چاہا آپ نے اس معاشرے سے بنوایا۔ وہ معاشرہ جو جنگجو معاشرہ، جو لڑنے اور مرنے اور کٹنے پہ ہر وقت تیار رہنے والا معاشرہ، اس معاشرے کی آپ نے ایسی اصلاح کی کہ رہتی دنیا تک سیدنا صدیق اکبر، مولا علی علیہ السلام، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، یہ وہ 4 روشنی کے وہ مینار ہیں جن کو دنیا قیامت تک سلام کرتی رہے گی۔ نبوت کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ جس نے بھی نظر ڈالی، جس نے بھی آپ کی اطاعت کی، اس نے انقلاب برپا کر دیا۔ ہاں جی، آپ دیکھ لیں سلطان محمد فاتح، اس نے ایک حدیث پڑھی قسطنطنیہ کے متعلق
کہ کیسا وہ لشکر ہوگا، کیا عظیم و شان اس کا سپہ سالار ہوگا، کیسے وہ لوگ ہوں گے جو قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ اور 22 سال یا 23 سال کی عمر میں وہ نوجوان سلطان محمد فاتح اس نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ یہ ہے جذبہ ایمانی۔ جو بھی میرے اور آپ کے آقا کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے وہ پھر دنیا سے جداگانہ ہو جاتا ہے۔ صوفی اور راہ سلوک کے مسافر، درویش، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ محبت بانٹنے والے لوگ ہیں۔ جیسے میرے اور آپ کے آقا کریم نے محبت کا درس دیا، ایک مولوی اور ایک صوفی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ صوفی کا جو اللہ ہے وہ غفور الرحیم ہے، اور ایک عالم کا جو اللہ ہے اس کے ہاتھ میں ڈانگ ہے۔ نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، ان پہ معافی مانگنی چاہیے۔ جو درس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا قرآن کی صورت میں، اس کے بعد آپ کی احادیث مبارکہ، یقین مانیں میرے اور آپ کے گھر میں علم کے خزانے پڑے ہیں، لیکن ہم لوگ توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، اس لیے ہم دنیا سے پیچھے ہیں۔ ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہمیں سائنس میں بھی ترقی کرنی چاہیے تھی۔ اسلام کہاں منع کرتا ہے سائنس کو؟ بالکل بھی منع نہیں کرتا۔ اسلام جدت کو کہاں منع کرتا ہے؟ کوئی ایک عالم بتا دے کہ اسلام جدت کو منع کرتا ہے؟ بالکل بھی منع نہیں کرتا، کیونکہ وہ رب کائنات جس نے گھوڑوں کی قسم کھائی قرآن میں، وہ ٹینکوں کی، توپوں کی، انہی کی مثال ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات میں محبت بانٹنے آئے، اور آج تک آپ کی محبت کا فیض جاری اور ساری ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں، تعلق ایک ہی ہے آپ کا اور میرا، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ تعلق جو ہے کائنات میں سب سے زیادہ عظیم ہے، کیونکہ مجھے اور آپ کو جوڑنے والی اگر کوئی ذات ہے جن پہ ہم متفق ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات۔ کیونکہ میں عیسائیوں سے ایسے مخاطب نہیں ہو سکتا، میں ہندوؤں سے نہیں ہو سکتا، آپ نہیں ہو سکتے، لیکن اسلام امت مسلمہ کا جو ایک نظریہ ہے کہ ایک مسلمان کو تکلیف سارے مسلمانوں کو تکلیف، یہ جو درس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا یہ کسی اور نے نہیں دیا۔ اور آخر میں ایک دو باتیں کروں گا، شاید کڑوی بھی ہیں لیکن ہے سچی۔ دوستو، ہم محبت رسول کے دعوے بہت کرتے ہیں لیکن عمل کسی پہ نہیں کرتے۔ کیا ہم عاشق رسول ہوں اور کسی یتیم کا ہم خود حق کھا جائیں یا ہمارے ہوتے ہوئے کوئی اور کھا جائے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم عاشق رسول ہوں اور ہماری زندگی سے جھوٹ ختم نہ ہو، ہم عاشق رسول ہوں، ہم حلال اور حرام کی تمیز نہ کریں، ہم عاشق رسول ہوں اور جناب علی دوسروں کی ماں بیٹی کو اپنی ماں